اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دعوت اور اس کے فضائل۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، جس سے اس کی انتڑیاں نکل پڑیں گی۔ وہ انتڑیوں کے ارد گرد اس طرح گھومے گا جیسا کہ چکی کا گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے، یعنی جیسے جانور آٹے کی چکی چلانے کے لیے چکی کے چاروں طرف گھمایا جاتا ہے، اسی طرح یہ شخص اپنی انتڑیوں کے چاروں طرف گھومے گا۔ جہنم کے لوگ اس کے چاروں طرف جمع ہو جائیں گے، اس سے پوچھیں گے، فلانے تمہیں کیا ہوا؟ کیا تم اچھی باتوں کا حکم نہیں کرتے تھے اور بری باتوں سے ہم کو نہیں روکتے تھے؟ وہ جواب دے گا، میں تم کو اچھی باتوں کا حکم کرتا تھا لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا، اور بری باتوں سے روکتا تھا لیکن انہیں خود کیا کرتا تھا۔ بخاری۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب معراج میں میرا گزر ایسی جماعت پر ہوا کہ ان کے ہونٹ جہنم کی آگ کی قینچیوں سے کترے جا رہے تھے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا، یہ وہ وائز ہیں جو دوسروں کو نیکی کرنے کے لیے کہتے تھے اور خود اپنے کو بھلا دیتے تھے، یعنی خود عمل نہیں کرتے تھے، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے تھے۔ کیا وہ سمجھدار نہیں تھے؟ مسند احمد کی حدیث۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے، ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو رمضان کریم کا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دے دیجئے، اپنے حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجئے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔